اچھا، تو چلیں سیدھے اصل بات پر آتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم نے سے تقریباً ہر شخص کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس پر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نئے کام کو شروع تو بڑے جوش و خروش سے کیا ہو، لیکن پھر اسے بیچ راستے میں ہی ادھورا چھوڑ دیا ہو؟ یہ دراصل ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے ان ادھورے خوابوں کو، ان ادھورے پروجیکٹس کو مکمل شاہکاروں میں کیسے بدلا جائے۔ ہم اپنے سورس مٹیریل کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کام کو بیچ میں چھوڑنے کی اس پرانی عادت کو آخر کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم جو شروع کرتے ہیں اسے آخر ختم کیوں نہیں کر پاتے؟ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی یونیورسل پریشانی ہے، ایک ایسی الجھن ہے جس کا سامنا ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں نا، تو شروعات میں بے پناہ توانائی اور ایک الگ ہی لیول کا جوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی راستہ آدھا طے ہوتا ہے، اکثر ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا سورس مٹیریل ایک انتہائی دلچسپ کہانی کا سہارا لیتا ہے، اور یقین مانیں یہ کہانی سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ آئیے ذرا ایک منظر کا تصور کرتے ہیں۔ یہ مارکس نامی ایک 28 سالہ انتہائی قابل بڑھائی کی ورکشاپ ہے۔ اب اس ورکشاپ کے اندر کا نظارہ کیسا ہے؟ وہاں 3 ٹانگوں والی کرسیاں پڑی ہیں، ایسی میزیں ہیں جن کا اوپری حصہ ہی غائب ہے، اور ایسی الماریاں ہیں جن کے دروازے نہیں ہیں۔ اصل میں مارکس نئے اور شاندار آئیڈیا سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ ایک ایسے عجیب سے چکر میں پھنس چکا تھا جہاں وہ ہر نئی چیز کو شروع تو کر لیتا، لیکن اس کی ورکشاپ ادھورے فرنیچر کا ایک بے ترتیب قبرستان بن چکی تھی۔ اس کے پڑوسی اکثر اسے پوچھتے کہ بھئی ہماری کتابوں کی الماری کب تیار ہوگی، اور اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، بس بہت جلد۔ اس کا والد، جو خود ایک ماسٹر کارپینٹر تھا، اسے اکثر سمجھاتا تھا کہ بیٹا، ایک بڑائی کی پہچان اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنے پروجیکٹس شروع کرتا ہے، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کتنے پروجیکٹس ختم کرتا ہے۔ لیکن کیا کریں، مارکس پھر بھی اپنی اس عادت سے مجبور تھا۔ پھر مارکس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ شہر کے میئر کی بیٹی نے اسے اپنی شادی کے لیے ایک خاص صندوق بنانے کا کام دیا۔ اس کے لیے 3 ماہ کا وقت تھا، اور معاوضہ وہ تو کمال کا تھا۔ یہ واقعی ایک ایسا موقع تھا جو مارکس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ شروع کے 2 ہفتے تو اس نے خوب جم کر محنت کی، صندوق کی شکل بھی نکلنا شروع ہو گئی، لیکن پھر وہی ہوا۔ اسے ایک کتاب میں لکڑی کے زیورات کے ڈبے کا ایک نیا ڈیزائن نظر آ گیا۔ اس نے سوچا، ارے یہ تو بس ایک چھوٹا سا کام ہے، جلدی سے ختم ہو جائے گا، اور اس کا دھیان بھٹک گیا۔ وہ چھوٹا سا پروجیکٹ ایک درمیانے پروجیکٹ میں بدلا، پھر ذہن میں ایک اور نیا آئیڈیا آ گیا، اور پھر ایک اور۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے پانی کی طرح گزر گئے۔ شادی کے دن جب اس نے اپنا وہ ادھورا صندوق دیکھا جس پر نہ کوئی ڈھکن تھا اور نہ ہی کوئی تالا، تو اسے ناکامی کا جو احساس ہوا وہ بہت شدید تھا۔ اس کے یہ الفاظ اس کی شدید مایوسی کو بالکل صحیح طرح بیان کرتے ہیں۔ میں ایسا شخص بن کر تھک چکا ہوں جو بس کچھ عظیم کرنے ہی والا تھا۔ سچ میں یہ ادھورے پن کا ایک ایسا شدید احساس جرم تھا جس نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ چلے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ مارکس اپنی اس حالت سے اس قدر پریشان ہو گیا کہ وہ ایک پرانے اور انتہائی ماہر ماسٹر کارپینٹر سیموئل کے پاس مدد کے لیے گیا۔ سیموئل اپنے بے داغ کام اور اپنی خاموش طبع کے لیے دور دور تک جانا چاہتا تھا۔ اب یہاں ان دونوں کی ورکشاپس کا موازنہ کرنا بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو مارکس کی ورکشاپ ہے جو ہم نے دیکھا کہ ادھوری چیزوں کا ایک افراتفری سے بھرا قبرستان ہے، اور دوسری طرف سیموئل کی ورکشاپ ہے جہاں ہر طرف ایک کمال کا بے داغ نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ سیموئل کی جگہ پر ہر ایک اوزار اپنی مقررہ جگہ پر رکھا تھا، جو افراتفری اور مکمل ہونے کے درمیان کے واضح فرق کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ مارکس نے کانپتی ہوئی ہچکچاتی آواز میں سیموئل سے پوچھا کہ آخر وہ ہر چیز کو اتنی مہارت سے کیسے مکمل کر لیتا ہے۔ تو اس پر سیموئل کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بڑی خاموشی سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے تراشنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ اس لکڑی کے اندر پہلے سے ہی ایک چمچ چھپا ہوا ہے، اور پھر اس نے ایک انتہائی گہری بات کہی۔ اس نے کہا، میرا کام ہر اس چیز کو ہٹانا ہے جو چمچ نہیں ہے۔ سیموئل نے لکڑی کی ایک اور پرت اتاری اور سمجھایا کہ اگر وہ آدھے راستے میں ہی رک جائے تو یہ صرف ایک خراب شدہ کٹی پٹی لکڑی کا ٹکڑا رہ جائے گا جس کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر وہ لگاتار اس کی پرتیں تراشتا رہے، بیچ میں کبھی نہ رکے، تو آخرکار وہ ایک مکمل، مفید اور انتہائی قیمتی چیز تخلیق کر لے گا۔ اور یہ بات انتہائی شاندار طریقے سے اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی شروع کرتے ہیں اس کا پروسیس کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں،
जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें बिल्ला का जोश होता है, नए और चमकदार इम्कानात होते हैं। लेकिन फिर आता है दरमियानी मरहला, और ये दरमियानी मरहला मुश्किल होता है, बेहद बोरिंग होता है और बाज़ औक़ात बहुत मायूसकुन भी होता है। दरअसल यही वो मकाम है जहाँ ज़्यादातर ख्वाब दम तोड़ देते हैं। इस मरहले में इंसान अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर शक करने लगता है और अचानक कोई भी नया आइडिया पुराने वाले से ज़्यादा पुरकशिश लगने लगता है। बिल्कुल यही वो वक्त होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। फिर सैमुअल ने वो राज खोला जो हर उस इंसान को मालूम होता है जो चीज़ें मुकम्मल करता है। यहाँ मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, मुस्तकिल मिजाजी तरगीब यानी मोटिवेशन को हमेशा मात देती है। तरगीब तो समंदर की उन लहरों की तरह होती है जो आती हैं और चली जाती हैं, ख़ास तौर पर जब काम थोड़ा बोरिंग होने लगे। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी वो एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर मजबूत रहती है। किसी भी काम को ख़त्म करने का सारा इन्हिसार इस बात पर है कि आप काम के अमल के साथ कितनी पुख्तगी से जुड़े हैं, यहाँ तक कि उस वक्त भी जब इस काम में कोई जोश, कोई मज़ा बाकी ना रहे। अब ज़रा इसके इंतहाई दिलचस्प और प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ आते हैं, जहाँ इस मसले का अमली हल मौजूद है। सैमुअल ने मार्क्स को एक कमाल का फ्रेमवर्क दिया ताकि वो अपने अंदर काम मुकम्मल करने की आदत, या यूँ कह लें कि अपना फिनिशिंग मसल बिल्ड कर सके। इसके सिर्फ 3 इंतहाई आसान से कदम हैं। सबसे पहले अपनी वर्कशॉप या अपनी ज़िंदगी का सबसे सादा और छोटा प्रोजेक्ट मुंतखब करना, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना। दूसरा कदम, अगले 30 दिन तक हर हाल में उसके साथ जुड़े रहने का अहद करना। और तीसरा, रोज़ाना उस काम को हाथ लगाना, उस पर कुछ ना कुछ वक्त लगाना। इस सब का मकसद सिर्फ अपने दिमाग को ये साबित करना है कि हाँ, एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सकता है। क्योंकि ये सीधी सी बात है, जो इंसान एक चीज़ को ख़त्म कर सकता है वो कुछ भी ख़त्म कर सकता है। अब इस पूरी हिकमत अमली का सबसे कमाल का हिस्सा क्या है? वो है सिर्फ 10 मिनट का वक्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। इस स्ट्रैटेजी की सबसे शानदार बात ही यही है कि रोज़ाना महज 10 मिनट का अहद करना है। जब भी कोई काम बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल या बोझल लग रहा हो, तो ये 10 मिनट का असूल उसे इंतहाई आसान बना देता है। भले ही काम करने का बिल्कुल दिल ना चाह रहा हो, भले ही ये बहुत बोरिंग लग रहा हो या कोई और नया चमकदार आइडिया जहन में आ रहा हो, सिर्फ 10 मिनट इस प्रोजेक्ट को देना लाजमी है। मानते हैं कि ये कोई बहुत ग्लैमरस या सनसनीखेज तरीका नहीं है, लेकिन ये वाकई हैरतअंगेज नताइज पैदा करता है। तो चलें देखते हैं कि ये चीज़ अमली तौर पर कैसे आगे बढ़ती है। आइए इस टाइमलाइन की मदद से मार्क्स के सफ़र का जायज़ा लेते हैं। पहले दिन उसने सिर्फ 10 मिनट एक पुराने अधूरे स्टूल पर काम किया। 5वें दिन हस्बे तवक्को उसके जहन में एक नए शीशे के फ्रेम का इंतहाई ज़बरदस्त और नया आइडिया आया और उसके हाथ इस नए काम को शुरू करने के लिए मचलने लगे। लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और अपने अहद के मुताबिक स्टूल पर ही काम जारी रखा। मुसलसल छोटे छोटे कदम उठाने का नतीजा ये निकला कि 12वें दिन उसे शुरुआत के जोश के बजाय प्रोजेक्ट जारी रखने का एक गहरा फ़ख्र महसूस होने लगा। 21वें दिन उसने स्टूल पर आखिरी पॉलिश की और 23वें दिन वो स्टूल मुकम्मल हो गया। ये टाइमलाइन हमें साफ बताती है कि छोटे मगर मुसलसल कदम हमेशा एक मुकम्मल और ठोस नतीजे तक पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद जो तब्दीली आई वो वाकई शानदार थी। इस एक छोटी सी जीत ने उसके अंदर मौजूद ज़हनी रुकावट का डैम तोड़ दिया। मार्क्स, वो शख्स जो कभी कुछ मुकम्मल नहीं कर पाता था, एक ऐसा इंसान बन गया जिसने अपना हर प्रोजेक्ट ख़त्म किया। उसने दूसरा प्रोजेक्ट चुना, फिर तीसरा। 6 माह के अंदर अंदर मार्क्स की वर्कशॉप की हालत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। फिर एक दिन उसी मेयर की बेटी ने उससे अपनी शादी की सालगिरह के लिए वही संदूक बनाने का कहा। और इस बार मार्क्स ने ना सिर्फ वो शानदार संदूक वक्त पर मुकम्मल किया, बल्कि शहर में अपनी खोई हुई साख और सबसे बढ़कर अपनी नज़रों में अपना एहतराम भी वापस पा लिया। तो अहम तरीन बात यह है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। हम सबकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कोई अधूरा प्रोजेक्ट, कोई अधूरा काम ज़रूर मौजूद है। इस कहानी से हम 3 इंतहाई ज़बरदस्त और बुनियादी असबाक निकाल सकते हैं। पहला सबक ये है कि दरमियानी मरहला हमेशा हमेशा मुश्किल होता है, और इस मुश्किल का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हार मान ली जाए, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हर शाकार इसी कठिन मरहले से गुजर के बनता है। दूसरा सबक, कोई भी काम अगर मुकम्मल हो जाए तो वो उसके परफेक्ट यानी बिल्कुल कामिल होने के इंतज़ार से 1000 दर्जे बेहतर है। और तीसरा सबक,
روزانہ اپنے کام کو چھوئیں، اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن لیں، بھلے ہی صرف 10 منٹ کے لیے، کیونکہ مستقل مزاجی ہمیشہ ترغیب کو ہرا دیتی ہے۔ اس فرق اور موازنے کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف تو ہے عمل، یعنی کسی کام کا حقیقت میں مکمل ہو جانا، اور دوسری طرف ہے صرف نیت یا ارادہ، یعنی کام کو بالکل پرفیکٹ بنانے کی سوچوں میں گم رہنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا ہمیشہ انہیں انعام دیتی ہے جو کام کو حقیقت میں مکمل کرتے ہیں، نہ کہ انہیں جو صرف بہترین اور پرفیکٹ خیالات کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک مکمل شدہ لیکن بالکل سادہ سا پروجیکٹ بھی ان درجنوں شاندار آئیڈیا سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے جو کبھی حقیقت کا روپ ہی نہیں دھار سکا۔ دراصل یہ تکمیلی ہے جو کسی بھی آئیڈیا کو ایک جیتی جاگتی حقیقت میں بدلتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا چیلنج سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا کام ہے جس پر کافی عرصے سے دھول جم چکی ہے اور جسے اگلے 30 دنوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے؟ وہ کوئی ادھوری کتاب پڑھنے کا ہدف ہو سکتا ہے، کوئی ادھوری تحریر ہو سکتی ہے، یا کوئی اور چھوٹا سا پروجیکٹ۔ کسی ایک پروجیکٹ کا انتخاب کرنا، ٹائمر سیٹ کرنا اور کیلنڈر پر نشان لگانا اپنے ارادے کو عمل میں بدلنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیونکہ جس لمحے کوئی ایک بھی کام مکمل ہوتا ہے نا، تو یہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر تکمیل کی زبردست طاقت موجود ہے، اور دراصل یہی وہ طاقت ہے جو مستقبل کی تمام بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا ایک ادھورا کام ہے جو اب ہر حال میں مکمل ہونے والا ہے۔